آخر میں انہوں نے خبردار کیا، بلکہ ایک طرح کی دھمکی ہے اس خط میں. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو نہ صرف یہ توہین عدالت ہوگی، بلکہ انہوں نے کہا اس کی سیریس امپلیکیشن جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. کل شام کو دوسرا خط لکھا ہے اپنی ایڈوائس کے ساتھ شہباز شریف نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی گئی تھی، ایڈوائس کیا گیا تھا آپ کو کہ آپ وقت، مقام اور نمائندے کا تقرر کر دیں تاکہ وہ اوتھ لے سکے، اور 23 دن سے جو صوبہ ہے بغیر وزیر اعلیٰ کے ہے. تو اور آخر میں انہوں نے خبردار کیا، بلکہ ایک طرح کی دھمکی ہے اس خط میں. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو نہ صرف یہ توہین عدالت ہوگی، بلکہ انہوں نے کہا اس کی سیریس امپلیکیشن جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اب یہ جو حضرت صدیق صاحب بات کر رہے ہیں، وہ آئین کا آرٹیکل 254 یا 255 ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے بات. اس میں واضح طور پر سبھی صاحب کہ اگر کوئی شخص اگر حلف کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہے، یہ صدر پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ غیر حاضر ہے یا دستیاب نہیں ہے، تو وہ نمائندہ مقرر کرنا ہولی سولی اختیار پریزیڈنٹ کا ہے. اس میں پرائم منسٹر کی ایڈوائس جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ 23 کو بھی ایڈوائس گئی ہے اور 24 کو بھی ایڈوائس گئی ہے. تو یہ تو بڑی اچھا ویسے بھی صدیق ساجد صاحب اگر ذرا دیکھیں کہ پرائم منسٹر پارٹی تھا اس آئینی درخواست کے اندر، کس قانون کے تحت آپ شہباز شریف اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں؟ بھئی وہ پارٹی تھا، اور وہاں بھی لفظ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہائی کورٹ نے تو ڈائریکشن دی نہیں، نہ ہائی کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے. آئین کا آرٹیکل 248 کے تحت نہ صدر کو نہ گورنر کو ان کو استثناء ہے. دے آر امیون، یعنی یہ تو جورسڈکشن میں آتے نہیں ہیں. اور وہاں بھی ہائی کورٹ نے لکھا تھا تو ایکسپیکٹڈ کا لفظ لکھا ہوا تھا. یہاں کیا ہوا؟ یہاں پہلے چل گیا جی 24 گھنٹے میں صدر نے اپوائنٹ کرنا ہے. بھئی آئین میں جو پروویژن دی ہوئی ہے اس پروویژن کے تحت کام کر، یعنی یہاں کیا مذاق تھا؟ یعنی یہاں یہ 14 دن میں اسمبلی کا اجلاس میں ہائی ٹریزن ہو جائے گی. اور بھئی آئین کے آرٹیکل 234 کو بھی پڑھ لیتے، اس میں لکھا ہوا تھا ٹائم نہیں ہے تو ٹائم آگے پیچھے ہو جائے، لیگلٹی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.